اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میرے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ملنا مشکل ہے۔ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ سمندر کون کون سے ہیں، یہ سب کیا ہے، تشبیہ کیا ہے اور تلمیح کیا ہے، یہ سب جان کر لطف آ جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا موت سے، خوف سے، حزن سے اور مال کے نقص سے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے ذرا اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقص اموال ہے یہ تمہیں نقصان میں پہنچاتا ہے اور تم پہ اثر بھی کرتا ہے، اور میں تمہیں آزماؤں گا، ورنہ اس کی اپنی ذات تو نقص اموال سے آزاد ہے۔ یہ باتیں ہمیں ہماری زبان میں اور ہمارے ماحول کے مطابق بیان فرمائی جا رہی ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کے لیے اور ان کی مرکزیت کے لیے خانہ کعبہ بنایا ہے، ورنہ میں تو رہتا ہوں تمہارے دل میں، یا پھر میں رہتا ہوں لامکان میں۔ اول تو میرا مکان لامکان ہے، دوسرا تیرا قلب و جاں ہے، باقی یہ دیکھو کہ زمین پر خانہ کعبہ میرا نشان ہے۔ اس بات کو ذرا پہچانو کہ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ساری باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہے، ان قوموں نے کیا کیا، یہ دریا ہے، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، زمینیں بنائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ خود اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ لوگ جان جائیں گے، بہت جلد جان جائیں گے۔ آگے پھر اور بات بیان فرما دی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پہاڑ بنائے۔ پہلی آیت میں خبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خبر کب آئے گی جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی وہ آخری خبر جس کے بعد اخبار بند ہو جائیں گے، وہ کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے پہاڑ کیسے بنائے ہیں اور میں نے زمین کیسے بنائی، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب اس بات سے پہلی بات کا بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا۔ لوگ تو خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یعنی قیامت کے بارے میں، اور جواب یہ دیا کہ جان جاؤ گے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ پہاڑ کیسے بنائے ہیں اور زمین کیسے بنائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پہاڑ کو میخیں بنا دیا اور تم کو میں نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس خبر کے سوال کا جواب کیا بنا۔ مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے اتنا کچھ کر لیا تو میرے لیے قیامت کے دن لانا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا اور تمہیں جوڑے پیدا کیا، رات کو لباس اور دن کو معاش کے لیے بنایا۔ اللہ نے نیند کو تمہارا لباس بنا دیا ہے، معاش کے لیے دن پیدا کر دیا، دن کو تم معاشیات کے لیے بھاگتے ہو، تم مجبور ہو، رات کو معاشیات سے آزاد ہو جاتے ہو، کٹ جاتے ہو، رات آئی تو پھر نیند ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ کر دیا کہ رات پہ آگے بات ختم ہوتی ہے۔ رات کو ایک طرح سے قیامت کا منظر کہتے ہیں، جس طرح تیرے دن کے ہنگاموں کی قیامت رات میں آ گئی ہے، اسی طرح تیری زندگی کے ہنگاموں کی قیامت بھی آ جائے گی۔ رات آنن فانن آ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے۔ زندگی کے ہنگاموں میں اتنا انوالوڈ آدمی کہتا ہے کہ میں 5 منٹ نہیں دے سکتا، میرا کاروبار ہے، بڑا مشکل وقت ہے، میں بہت بیزی ہوں، اور جب رات آئی تو سب کاروبار چھوڑ دیتا ہے، گھر آیا اور اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا اور سو گیا۔ انسان ہر روز یہ تماشا دیکھتا ہے اور پھر ہر روز پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ ہر روز ہی دیکھ رہے ہو اور پھر ہر روز ہی پوچھتے ہو کہ کیا ہوا۔ کس نے تمہیں سلانے کے بعد صبح کے وقت جگایا؟ تمہیں تو جاگنے کا علم نہیں آتا، تمہیں یا تو سورج نے یا اللہ نے جگایا، تم خود تو نہیں جاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس زندگی میں سلانا اور جگانا مجھے آتا ہے، اسی طرح ایک وقت اور آئے گا تب میں سلا بھی لوں گا اور جگا بھی لوں گا۔ اس لیے جب اس دنیا کے سونے اور جاگنے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے تو اس وقت کے سونے اور جاگنے میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی میرا سلانا اور جگانا ہے، میں یوں سلا سکتا ہوں اور یوں جگا دیتا ہوں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اس دنیا میں سارے سو جاتے ہیں، سارے جاگ اٹھتے ہیں، اس دنیا میں سارے سو جاؤ گے اور سارے جاگ اٹھو گے، اختلاف کس بات کا؟ میں نے پہاڑ میں کوئی اختلاف نہیں بنایا، میں نے میدان میں کوئی اختلاف نہیں بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، بڑے سے بڑا انسان پہلی خواہش یہ کرے گا کہ بیٹا پیدا ہو، بسم اللہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب کہتا ہے
کسی اور گھر میں بیٹی پیدا ہو کیونکہ بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ ہر چیز فطری طور پر ہوتی چلی جا رہی ہے، حوالہ صرف وقت کا ہے۔ جب وقت بدل جاتا ہے تو تمہارا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ ذرا مزاج بدل جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے شہر چھوڑ دیا، حالات چھوڑ دیے، دفتر چھوڑ دیا اور سب واقعات چھوڑ دیے۔ دن کو کتنی مصروف سڑکیں ہوتی ہیں اور رات کو اتنی ہی ویرانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ اب اس بات میں اختلاف نہیں ہے، تم دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ جو کام مجھے پہلے مشکل نہیں لگا میرے لیے دوبارہ کیسے مشکل ہوگا۔ میرے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک غیر ٹھوس لیکوڈ یعنی مایا وجود میں ٹھوس ہڈیاں پیدا کر دوں۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ ایک ایک دن بڑھتا جا رہا ہے، دراصل ایک ایک دن گھٹتا جا رہا ہے۔ تمہاری بینائیاں رینج سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تمہاری اولادیں تمہارے اختیار سے باہر ہو رہی ہیں، تمہارا حاصل تمہارے اختیار سے باہر ہو رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا تھا، بڑے لطف کا زمانہ تھا، اس سے بڑا سکون آتا تھا، اب سکون نہیں آتا۔ تو تم نے یہ کیا کام کیا جس میں پہلے سکون تھا اب اس میں سکون نہیں ہے؟ تمہارے خیال کا سفر آسمانوں تک جاتا ہے اور تو خود چارپائی کے ایک کنارے پر پڑا ہوا رات گزار دیتا ہے۔ یہ کل کائنات ہے تمہاری، تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، بات کرتا ہے تو بات کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب سو جاتا ہے تو سب گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سب سفر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس بات پہ غور کرو کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم انسانوں سے انسانوں کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خدائی زبان بولے تو تمہیں خدائی زبان کیسے سمجھ آئے؟ پہاڑ نے پہاڑ سے کیا کہا اللہ بہتر جانے، دریا نے دریا سے کیا کہا اللہ بہتر جانے۔ یہ دریا جو ہے سمندر کے پاس پہاڑ کا کیا پیغام لے کے جا رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ ساگر جوش میں آیا، اس نے بادل بھیجے اور پھر پہاڑ سے اس کا پیغام لے کے سمندر کی طرف چل پڑے۔ ان سب کے الگ پیغامات ہیں، اس لیے ان باتوں کو پہچانو۔ خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور پہاڑ، دریا، میدان، بادل، سمندر اور اتنی ورائٹی کو پسند کرنے والا اللہ، شاہین، گدھ، الو، فاختہ، شیر اور ریچھ سے لے کر گیدڑ تک سارے جانور پیدا کرنے والا، یعنی اتنی ورائٹی پیدا کرنے والا انسانوں میں یکسانیت پسند کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ عبادت جو یکساں ہے وہ ایک خاص وقت کی بات ہے کہ عبادت کر لوں اور پھر بعد میں اپنی اپنی ورائٹی کا تحفظ کر لوں۔ وہ جو عبادت ہے وہ تمہارا ذاتی تشخص ہے۔ اب ورائٹی کا تحفظ، اپنی شخصیت کا تحفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بھی عبادت ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت نہ چھوڑے، ماننے والا مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو اپنی بات کر۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ علم پھیلائیں۔ وہ شخص جو آنکھوں والا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اندھا کنویں کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اگر وہ نہ بولے گا تو عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ اس لیے آپ اپنی صفات کو اگر انسانوں کے حوالے سے ان کی خدمت میں لگا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ عبادت۔ کچھ لوگ زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور جو زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بغاوت میں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ زمانہ جو ہے اس نے ایسے رہنا ہے، اس میں تم نے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں ایک بڑھیا کی کہ بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی کہ وہ آدمی میری گٹھڑی لے گیا۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے روتی اس بات پہ ہوں کہ اس نے گٹھڑی مجھ سے اٹھائی اور آگے جا کے پھینک دی اور خود غائب ہو گیا۔ جب پھینکنی ہی تھی تو چھینی کیوں؟ یہ دنیا ظالم ہے۔ جو کچھ آپ نے حاصل کیا یہ چھوڑنا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ کے رشتہ دار ہاتھوں کی انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، مرنے والے کا نام بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ نام رکھیں گے کہ فلاں فلاں شخص ہے اور لوگ کہیں گے کہ اس کا نام میت ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابا جی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میت جا رہی ہے۔ نام بھی چھین لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے اس کا سرمایہ چھین لیا جاتا ہے، اس کی جوانی والی شکل چھین لی جاتی ہے۔ ماحول کے ساتھ ہی رنگ بدل گیا، شکل بدل گئی، ماحول بدل گیا، ساتھی بدل گئے، لواحقین بدل گئے، وابستگیاں بدل گئیں۔ لوگ بڑے بےتاب ہوا کرتے تھے اس کے آنے کے لیے، اور اب بڑے بےتاب ہیں اس کو لے جانے میں کہ میت کو دیر ہو رہی۔ جدائی نہ برداشت کرنے والے پیارے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس یہ ہے قصہ انسان کا۔
اب عبادت یہ ہے کہ وقت کو پہچانو، میت کو لے جانے سے پہلے استغفار پڑھو، یہ عبادت ہے۔ جو فرائض ضروری ہیں ان کا پورا کرنا عبادت ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے، جو فرائض ضروری ہیں ان کا پورا کرنا عبادت ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اس فطرت کو پہچانے۔